1273 ہجری مطابق 1857 سے بہت پہلے انگریز اپنی حکومت کی حفاظت و حمایت کے سلسلے میں مولوی اسماعیل دہلوی کی زبان سے یہ اعلان کرا چکے تھے کہ انگریزی سرکار سے لڑنا اور جہاد کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ انگریزی سلطنت کے دشمنوں سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ لیکن 1857 میں انگریزوں کے زور و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستانی حضرات ڈٹ گئے۔ پیشوائے اہل سنت قائد جنگ آزادی علامہ شاہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد کا اعلان فرما کر ملک بھر میں ایک تازہ جوش پیدا کر دیا۔ نوجوان مسلمانوں میں اسلامی روح پھونک کر انگریزوں کی حکومت کا قافیہ تنگ کر دیا۔ قریب تھا کہ انگریزی حکومت کا چراغ ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے کہ اتنے میں انگریزوں نے اپنے کچھ ہندوستانی وفاداروں، اعلی کاروں اور ایجنٹوں کے ذریعے مکر و فریب کا خوفناک غار تیار کروایا اور اس میں جنگ آزادی کے مجاہدین کو ڈھکیل دیا۔ پھر تو ان ہندوستانی غداروں کی غداری کی بدولت انگریزوں کا اکھڑا ہوا قدم دوبارہ ہندوستان میں کچھ دن کے لیے اور جم گیا، لیکن چونکہ بہادر انگریز شاہ فضل حق خیرآبادی کے اعلان جہاد کو سوچ کر کانپ جایا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مولوی اسماعیل دہلوی کا کلکتہ والا فتویٰ تو اب فرسودہ ہو چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے، فرضی ہو چکا ہے، ردی ہو چکا ہے، اور پھر وہ صرف مولوی ہی کہلاتے تھے، یعنی اسماعیل دہلوی وہابی دیوبندی صرف مولوی ہی کہلاتا تھا۔ لہٰذا اب کسی نام نہاد پیغمبر کے ذریعے اعلان کرا دیا جائے کہ جہاد کا حکم ختم ہے۔ چنانچہ اس کام کے لیے انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا۔ مرزا پہلے تو امام مہدی اور مسیح موعود بنا، جب کچھ زمین ہموار ہو گئی، یکساں ہو گئی، برابر ہو گئی، تو اپنے نبی اور رسول ہونے کا شور مچایا۔ پھر تو انگریزوں نے اپنے تربیت یافتہ بناوٹی نبی سے اعلان کرا ہی دیا کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دی کا امام ہے، دی کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ حوالہ کے لیے تبلیغ رسالت، مصنف قاسم علی قادیانی، صفحہ 49 کا مطالعہ فرمائیں۔ تو مسلمانوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی اور رسول بن کر سینکڑوں مسلمانوں کو اپنی طرح کافر و مرتد بنا لیا۔ انگریزوں کی تباہ کن سازش کے مطابق یہ ساری کارروائیاں اسلامی تبلیغ کے نام پر انجام دی گئیں۔ تاجران فرنگ کے ان صیادوں نے اسلامی بولیاں بول کر سادہ لہو مسلمانوں کو گمراہی کے جال میں پھانسا اور ان کا دین و ایمان برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام فتنوں سے، ہماری تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیں مرکز اہل سنت بریلی شریف کا وفادار بنائے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف زندہ باد، حضور تاج الشریعہ زندہ باد۔